اس خوبصورت شام میں ہم خدا کے پاک کلام کو سنتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ اس کا کلام زندگی دیتا ہے۔ اس کے کلام کے اندر زندگی ہے، شفا ہے، برکت ہے، بحالی ہے، اور جہاں اس کا کلام نازل ہوتا ہے وہ بندنوں کو توڑ دیتا ہے۔ جہاں اس کے کلام کی قدرت آتی ہے بیماریاں ہیل ہو جاتی ہیں۔ جہاں اس کا کلام نازل ہوتا ہے خدا کی برکت اس جگہ پر آتی ہے، اور خدا کا کلام ہماری زندگیوں کو تازگی بخشتا ہے۔ سو آئیے ہم بڑے دھیان اور غور کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں گے۔ ہمارا آج کا مضمون ہے یسوع نام کی طاقت، the power of Jesus name۔ یسوع نام کی طاقت۔ ایمان کی کتاب چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 12ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی، اور پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا، اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازہ پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا۔ اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دھنگ اور حیران ہوئے۔ خدا کا کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں۔ سب کہیں آمین۔ سو کسی نے یہ خوب کہا، ہم ایک گیت بھی گاتے ہیں، آسماناں دے اتے تھلے اور کسے دا نہ چلے۔ کسی نے یہ خوب کہا ہے، ہر ویلے تے ہر تھاں چلے، سونے یسوع ناصری دا نام چلے۔ یہ انجیل کے اندر ایک نام ہے، یسوع مسیح کا نام۔ یسوع کا نام آپ کو پتا ہے، ہر بادشاہی کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر بادشاہی کے اندر سکے ہوتے ہیں، کہیں پر سکے چلتے ہیں
थोड़ी सी को कम करो। कहीं पर सिक्के चलते हैं, कहीं पर पैसा चलता है, कहीं पर डॉलर चलते हैं, कहीं पर दिनार चलते हैं, कहीं पर डॉलर चलते हैं, लेकिन जो आसमान की बादशाही है वहां पर एक ही नाम चलता है और वो नाम यीशु नासरी का नाम है, जो आसमान पर और जमीन पर ये नाम जब भी लिया जाता है उसकी कुदरत से बड़े बड़े काम होते हैं। इस नाम को लेने से खुदा की जलाली कुदरत आती है। हालेलुया। सो हर वेले ते हर था चले सोने यीशु नासरी दा। ये वो सिक्का है जो चलता है, जो राइजुल वक्त है, जिसका नाम लेने से खौफ दूर हो जाता है, जिसका नाम लेने से बीमारियां दूर हो जाती है, जिसका नाम लेने से कमजोरियां छोड़ देती है, जिसका नाम लेने से बदरूहें निकल जाती हैं, जिसके नाम के आगे बदरूहें भी अपने घुटने टेकती है, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है वो यीशु नासरी का नाम है। और कलाम में लिखा है, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे झुकेगा। यीशु का नाम, इसमें इतनी ताकत और कुदरत है। दुनिया में बहुत से नाम हैं, लेकिन हर नाम में ये कुदरत और ताकत मौजूद नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत से नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, अजीब नाम हैं, लेकिन इन नामों के अंदर कोई कुदरत नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर जो एक नाम है, उस नाम के अंदर कुदरत है, निजात है, शिफा है, बहाली है, हमेशा की जिंदगी है। और वो हमारे यीशु मसीह का नाम है। ये नाम हमें खुदा ने दिया है। ये वो नाम है जिसको ले लेने से, जिसको पुकार लेने से हमारी बात हो जाती है, हमारी बात बन जाती है। हम ये नाम ले लें तो हमारी दुआ हो जाती है, ये नाम ले लें तो हमारी परस्तिश हो जाती है, ये नाम ले लें तो शिफा मिल जाती है, ये नाम ले लें तो हमारी इबादत हो जाती है। इस नाम को ले लेने से हमारी इल्तिजाएं कबूल हो जाती है। ये वो नाम है। इसलिए यीशु के नाम की ताकत, उसकी कुव्वत को आज हमने गौर करना है। लिखा है, जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर दुआ के लिए हैकल को जा रहे थे, तो लोग उधर से एक जन्म के लंगड़े को उठाकर लेके आ रहे थे। इधर से खादम भी हैकल में जा रहे हैं, उधर से लोग जन्म के लंगड़े को भी उठाकर ला रहे हैं। या फिर लिखा है ताकि वो क्या करे, वो भीख मांगे, वो लोगों से मांगे। वो मांगत बना हुआ था, वो मांगता था लोगों से, वो भीख मांगता था। उसको किस लिए ला रहे हैं कि वो लोगों से मांगे। और जब पतरस और यूहन्ना की नजर, उसने जब पतरस और यूहन्ना को देखा है और उस जन्म के लंगड़े की नजर उन पर पड़ी है, तो उनकी तरफ भी देख रहा कि ये भी मुझे कुछ ना कुछ देंगे, ये मुझे पैसे देंगे, ये मुझे सिक्के देंगे, ये मुझे सोना देंगे, ये मुझे चांदी देंगे, ये मुझे डॉलर देंगे, ये मुझे दिनार देंगे। उनकी तरफ बड़े गौर
مانگ رہا ہے. کن کو یہ دیکھنا؟ اس لنگڑے کی نظر خدا کے خادموں پر پڑی ہے، اور پھر خدا کے خادموں کی نظر اس لنگڑے پر پڑی ہے. یہ لنگڑا کن کو دیکھ رہا ہے؟ اس کی نظر کن پر پڑی ہے؟ جن پر پہلے ہی نظر کرم ہو چکی ہے، جن پر مسیحا کی نظر کرم ہے، جو مسیح کی نظروں کے اندر ہے، جن پر مسیح کی نظریں لگی ہوئی ہے، جو مسیح کی نظروں کے اندر ہے. اس کی نظر ان کو دیکھ رہی ہے جن پر پہلے ہی یسوع کی نظر کرم ہے. یسوع کا ان کو دیکھتا ہے. یسوع کی نظر کرم پترس اور یوحنا پر. اب یہ سوال کرتا ہے، ان سے کچھ مانگتا ہے. یہ ادھر بیٹھا سوال کیا کرتا تھا، کیا آپ کے پاس کچھ ہے مجھے دینے کے لیے؟ کیا مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے لیے مجھ پر رحم کھا سکتے ہیں؟ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بیٹھا سوال کیا کرتا تھا. اور جب پترس اور یوحنا کی نظر اس پر پڑتی ہے جن پر یسوع کی نظر کرم ہے، جب اس پر نظر پڑتی ہے تو پھر یہ سوال کرنے والا نہیں رہ جاتا، پھر یہ ساری زندگی جواب ہی دیتا چلا گیا. اس پر خدا کے خادموں کی، رسولوں کی نظر پڑ گئی. پھر بعد میں لوگ اس سے سوال کرتے تھے، تجھے کس نے اچھا کیا؟ پہلے یہ سوال کرتا تھا، آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ لیکن جب خادموں کی نظر، رسولوں کی نظر اس پر پڑ گئی، پھر لوگ اس کو سوال کرتے تھے، اور یہ ساری زندگی ہی جواب دیتا ہوگا، مجھے اچھا کرنے والا، مجھے ٹھیک کرنے والا، مجھے بحال کرنے والا، میری تنگی کو دور کرنے والا، میری جنم کی بیماری کو دور کر دینے والا ایک ہی نام ہے، اور وہ نام یسوع نام ہے، جس نے میری تنگی کو دور کیا، میری بیماری کو دور کیا، میرے حالات کو بدل دیا، میری زندگی سے سوال ختم ہو گئے، میری بیماری چلی گئی، میری کمزوری چلی گئی، میرے حالات بدل گئے. ایک ہی نام کی قدرت، ایک ہی نام کی طاقت، اور وہ نام یسوع نام ہے. ہاللویا، ذرا زور سے بولیے، اور وہ نام، اور وہ نام، اور وہ نام یسوع نام ہے، جو آج بھی ہماری حالتوں کو بدل سکتا ہے. آج بھی ہمارے پاس یہ سوال ہے، یہ بیماری میرے اندر کیوں ہے؟ میرے حالات ایسے کیوں ہیں؟ میری زندگی ایسے کیوں ہے؟ میری بیوی ایسے کیوں ہے؟ میرا شوہر ایسے کیوں ہے؟ میرا خاندان ایسے کیوں ہے؟ آج بھی یہ سوال ہمارے اندر ہے. میرے بھائی، میری بہن، آج اگر تیری زندگی پر یسوع کی نظر کرم ہو گئی تو یہ سوال نہیں رہیں گے، یہ سوال گواہی بن جائیں گے. یہ بیماری نہیں رہے گی، یہ شفا بن جائے گی. اس بھیک مانگنے والے نے دیکھا، اب پترس نے بھی اس کی طرف نظر کی، اس نے بھی اپنی نظر ان پر لگائی، پترس نے بھی اپنی نظر ان پر لگائی. اس پر ان کی نظر تھی جن پر نظر کرم ہو چکی تھی. یسوع مسیح کی خدمت میں لوگ مریضوں کو، بیماروں کو چار پائیوں پر اٹھا کر لاتے تھے
اور یسوع کہتا تھا کہ چارپائی اٹھا اور چل پھر یسوع مسیح کے بعد اس کی نظر کرم کس پر ہو گئی؟ اپنے شاگردوں پر، 120 کی جماعت پر اس پر ہو گئی۔ اب لوگ کہتے تھے کہ ان کے جو گلے کے اندر پٹکے ہیں، جو چادر ان کے اوپر ہے، صرف اسی چادر کو ہی جا کے پترس کی چادر کو چھو دو، پترس کے پٹکے کو چھو دو، پلوس کے پٹکوں کو چھو دو، ان کے کپڑوں کے ساتھ ایک رومال رگڑ کے جا کر بیمار کو لگا دو، بیمار چنگا ہو جاتا ہے، کیونکہ یسوع کی نظر کرم ان پر ہے۔ اور یہاں تک نہ صرف ان کے کپڑوں سے شفا ہوتی تھی، بلکہ جب پترس گزرتا تھا تو لوگ جہاں جہاں اس کا سایہ پڑتا تھا بیماروں کو رکھ دیتے، اور جب سایہ پڑ جاتا بیمار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ یسوع کی نظر کرم پترس اور باقی رسولوں پر۔ اب یہ کب نظر کرم پترس پر ہوئی؟ یہ کب ہوئی؟ کب پترس کی اور یسوع کی نظریں آپس میں مل گئی؟ ان کی نظریں جب مل گئی پھر کب ہوا یہ یا انجیل جانتی ہے یا یہ گلیل جانتا ہے؟ جب پترس اور مسیح کی نظریں ملی تو پترس کو کہا اب تو ماہی گیر نہیں رہے گا، اب تو آدم گیر بن جائے گا۔ پترس کا جال چھڑوا دیا۔ جب یہ نظر پڑ جاتی ہے پھر جال چھوٹ جاتے ہیں۔ آج نظر اس بھیک مانگنے والے سے، اس بھیک مانگنے والے پر، اس مانگت پر، اس مانگنے والے پر پڑ گئی ہے، اور جب یہ نظر پڑ گئی ہے تو پھر اس کی بھیک بھی چھوٹ گئی ہے۔ یہ بیکاری نہیں رہا، یہ مانگنے والا نہیں رہا۔ گلیل کی جھیل پر جب یسوع کی نظر پڑی، پترس نے اپنا جال چھوڑ دیا۔ آج جب اس جنم کے لنگڑے پر یسوع مسیح کی نظر پڑ گئی تو اس نے اپنا کاسہ چھوڑ دیا۔ ہیلیلویا! اس کی حالات ہی بدل گئے، اس کی حالت ہی بدل گئی۔ آج یسوع کی ایک نظر ہمارا سب کچھ بدل گئی۔ آج اس کی ایک نظر ہمارے حالات کو بدل کے رکھ دے گی۔ ہیلیلویا! پریز گاڈ! ہیلیلویا! اس کی بھیک چھوٹ گئی، اس کی بھیک چھوٹ گئی۔ پترس یہ تیری نظر ہے یا شہنشاہ کی نظر ہے جو جس پر پڑ جائے اس کی حالت ہی بدل کے رکھ دیتی ہے؟ پترس نے اسے غور سے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہا سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے، ہم تمہیں وہ چیز نہیں دیں گے آج جو تو لے کر ساری عمر مانگتا ہی رہے۔ تو وہ چیز لینا چاہتا ہے جس سے تو ساری زندگی مانگتا رہے، ہم تجھے وہ چیز نہیں دیں گے۔ یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ ہم تجھے وہ چیز نہیں دیں گے جو تیرے حالات بدل نہ سکے، ہم تجھے وہ چیز نہیں دیں گے جو تیری زندگی کو بدل نہ سکے، ہم تجھے وہ چیز نہیں دیں گے جس سے تو ساری عمر پھر ویسا ہی رہے۔ ہمارے پاس چاندی نہیں ہے، ہمارے پاس سونا نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہمارے پاس
کمزوریاں چلی جائیں، یسوع نام کی طاقت سے آپ کے حالات بدل جائیں۔ پترس نے اسے دیکھا اور اسے کہا ہمارے پاس جو دولت تو مانگتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ ناپی نہیں جا سکتی، وہ تولی نہیں جا سکتی۔ وہ دولت جو ہمارے پاس، ہم تجھے جو دولت دیں گے۔ پترس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پترس کیا اس کو بتا رہا ہے کہ تیرے ان ہاتھوں کو اوروں نے مانگنے والا بنا دیا ہے۔ تیرے ان ہاتھوں کو اوروں نے جو تجھے چھوڑ جاتے ہیں، جو تجھے ہر صبح ہم نے بازاروں کے اندر، ہم نے اڈوں پر، بازاروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لنگڑوں کے پاس، اندھوں کے پاس ڈبہ رکھ کے اس کو چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں۔ پترس اسے بتا رہا ہے تیرے ان ہاتھوں کو اور لوگوں نے، تیرے رشتے داروں نے، تیری فیملی نے، تیرے دوستوں نے، تیرے ساتھ کام کرنے والوں نے ان ہاتھوں کو مانگنے والا بنا دیا ہے۔ آج تیرے یہ ہاتھ جو ہیں، آج سے مانگنے والے ہاتھ نہیں رہیں گے۔ آج سے یہ تیرے ہاتھ دوسروں کے آگے پھیلانے والے نہیں رہیں گے، بلکہ تیرے ہاتھ آج سے دینے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ تو ان ہاتھوں کو اب خدا کی حضوری میں اٹھایا کرے گا۔ ہیلیلویا۔ پترس بتاتا ہے کہ تیرے ہاتھ اب مانگنے والے نہیں ہیں۔ موجودہ دور میں بہت سی ضرورتیں بڑھ گئی، ہمیں مانگنا پڑتا ہے، ہمیں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ ہم قرضوں کے نیچے ہیں، ہم مشکل مصیبتوں کے اندر پھنسے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کے ہاتھوں کو اب مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یسوع نام کی قدرت موجود ہے۔ پریز ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس سے کہا ہمارے پاس سونا چاندی نہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا جو کچھ ہمارے پاس، جو کچھ ہمارے پاس، جو کچھ ہمارے پاس، کیا ہمارے پاس؟ اس نے اسے بتایا کہ میاں ہمارے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہمارے پاس ہے اور وہ یسوع نام کی طاقت ہے۔ یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر، اور اسی دم وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے لگا اور کودنے لگا اور ناچنے لگا اور اچھلنے لگا اور خدا کی حمد کرنے لگا۔ ہر ویلے تے ہر تھا چلے سوڑے یسوع ناصری دا۔ آمین۔ سارے لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ ہیکل میں غور کریں، جب خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، بہت سارے لوگ معجزہ ہو جانے کے بعد آپ کو چرچ میں نظر نہیں آتے، شفا مل جانے کے بعد چرچ میں نہیں ہو، یہ شفا پانے کے بعد، یہ معجزہ لینے کے بعد، لکھا ہے رسولوں کے آگے بھاگتا ہوا، ناچتا ہوا یہ ہیکل کے اندر گیا۔ اس سے پہلے یہ کبھی ہیکل کے اندر نہیں گیا۔
یہ हैकल की शान और शौकत, ये खुदा के घर की अहमियत को नहीं जानता था। आज इसने खुदा के घर के दरवाजा से ये दाखिल हुआ है। असल में मौत से और शिफा हमें खुदा के करीब लाते हैं। बहुत से लोग शिफाएं पाने के बाद खुदा से दूर हो गए। आज ये अपनी जिंदगी में मौत साथ लेकर उनके साथ हैकल में जा रहा है, ये उनके आगे आगे चल रहा है, ये उनके साथ साथ जा रहा है। और लोग एकदम से लिखे ताजुब करके दंग हो गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये शख्स बाहर बैठा था, ये लंगड़ा था, ये मांग रहा था, ये एकदम से उठकर नाचने कैसे लगा, ये कूद क्यों रहा है, ये भाग क्यों रहा है, ये लंगड़ा था, हम इसे जानते हैं, ये जन्म का लंगड़ा है। किसी ने कहा नहीं नहीं ये कोई और है, उसने कहा नहीं मैं वही हूँ जो जन्म का लंगड़ा था, जो मांगा करता था। आज से मैं जन्म का लंगड़ा नहीं हूँ, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यीशु नाम की कुदरत ने मुझे उठा खड़ा किया है। हालेलुया। प्रेज़। कहने लगा मैं वही हूँ जो भीख मांगता था, अब मैं मांगने वाला, अब मैं माला माल हो गया हूँ। इसने मुझे माला माल कर दिया है। यीशु नाम की कुदरत ने, यीशु नाम की ताकत ने मुझे माला माल कर दिया है। हालेलुया। इस मौके के बाद आगे जब हम पढ़ते हैं, पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया कि तूने उसे शिफा दी, और इनको अदालत के अंदर ले गए और वहां पर कहने लगे कि भाई देखो, हमने कलवरी के ऊपर हमने तुम्हारे यीशु को खत्म कर दिया था, हमने उसे कोड़े मारे थे, हमने उसे सलीब दिया था, हमने उसे कब्र में दफना दिया था। अब तुमने अगर उसका नाम लेकर मुनादी की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, बाकी जो मर्जी करो, हमने तो उसे खत्म कर दिया था। लेकिन वो परेशान होकर कहने लगे हमने तो यीशु को मार दिया था, लेकिन अब यीशु का नाम लेने वाले कितने ही पैदा हो गए हैं और वो यीशु 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 कहते हैं, और जब यीशु कहते हैं तो लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा हमने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कब्र में से जो जी उठा था, उसका नाम लेने से मौत भी घबराती है, उसका नाम लेने से शैतान भी भागता, उसका नाम लेने से बीमारियों के बंधन भी टूट जाते हैं। पतरस से कहा, उन्होंने कहा हमारा सब कुछ बंद कर, हमें मारना है तो चाहे मार, लेकिन हम यीशु का नाम लेंगे। हालेलुया। हालात जिस तरह के मर्जी हो जाएं, हम ये नाम लेंगे, हम यीशु नाम की मुनादी भी करेंगे, हम यीशु नाम का प्रचार भी करेंगे, हम यीशु का नाम अपनी जुबान से लेते रहेंगे। और ये यीशु नाम की ताकत को देखिए। उन्होंने कहा सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन हम फिर भी यीशु का नाम। आमीन। ये वो नाम है जो सब नामों से आला, ये वो नाम है जिसके बारे में लिखा है हर एक घुटना इस नाम के आगे झुकेगा, खा आसमानों का हो खा जमीनियों का, वो हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा। फरिश्ते यीशु के आगे झुकेंगे, इंसान यीशु के आगे झुकेंगे, हर एक चीज यीशु के आगे झुकेगी। आइए हम भी आज की शाम उसी नाम की कुदरत के आगे झुके, जो बीमार है वो खड़े हो जाए। हालेलुया। ग्लोरी
Jesus has